بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور انشاءاللہ چند ہی روز بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے ضروری جانا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں کہ جگر کی بیماریوں کے مریضوں کو رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، جگر کی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جس میں فیٹی لیور یا جگر کی چربی، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یا سوزش جگر، اس کے بعد کرونک ہیپاٹائٹس جس میں کہ کرونک ہیپاٹائٹس بی اور کرونک ہیپاٹائٹس سی آتے ہیں۔ اس کے بعد لیور سروسس یا جگر کے سکڑاؤ کے مریض، اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جن کو خدا نخواستہ جگر کا کینسر یا جگر کا سرطان لاحق ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جگر کی پیوندکاری ہوئی ہے، جو کہ جن کو لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں میں ہم ایک طرح کا اصول نہیں اپنا سکتے کہ روزہ رکھیں یا کہیں کہ نہیں روزہ نہ رکھیں۔ ان جگر کی بیماریوں میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جن میں اگر مریض روزہ رکھے تو وہ جگر کی بیماری کی شدت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، اور کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں کہ جن میں روزہ اس کی بیماری پہ کوئی اثر نہیں رکھتا، نہ وہ بیماری بڑھتی ہے نہ وہ بیماری گھٹتی ہے۔ تو اس سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس بیماری میں کیا کرنا چاہیے، اگر روزہ رکھنا ہے تو کیوں رکھیں۔ لازمی بات ہے، عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ آیا اس کی بیماری پہ مضر اثرات تو نہیں پڑیں گے۔ اگر روزہ نہ رکھیں کیونکہ یہ فرضی عبادت ہے، تو وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر حضرات بولتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے، یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عام حالت میں یا جس شخص میں جگر کی کوئی بھی بیماری نہ ہو، اس شخص میں روزے کا جگر پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کس شخص کو کوئی بھی جگر کا عارضہ نہ ہو، وہ خوش قسمت ہو کہ جس میں کوئی بھی جگر کا عارضہ نہیں ہے، نہ فیٹی لیور ہے، نہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے، نہ کرونک ہیپاٹائٹس ہے، نہ سیروسس ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی دوسرا عارضہ۔ تو اگر ایسا شخص روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک فرضی عبادت ہے، تو ایسے شخص میں یا عام حالت میں، عام شخص میں، صحت مند شخص میں روزے کا جگر پہ کیا اثر ہوتا ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف قسم کی بیماریوں میں روزے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو جس طرح کے ویورز میں آپ لوگوں کے ساتھ کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں کہ جگر کے افعال کیا ہیں، یا جگر کا بدن میں جگر کا مقصد کیا ہے۔ صحت کے لیے جگر اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ایک ملک کی معیشت کے لیے، ایک ملک کی زندگی کے لیے انڈسٹری ایک بنیادی کلیدی کردار کا حامل ہوتی ہے، اسی طرح انسانی جسم میں جگر یا لیور یہ ایک انڈسٹریل سٹیٹ ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے جو کہ ایک
ہیومن باڈی کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے غذا پروڈیوس کرتی ہے، فوڈ پروڈیوس کرتی ہے جس میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، وٹامنز ہیں، مختلف قسم کے منرلز کو یہ اس شیپ میں لاتی ہے کہ جس شیپ میں اس میں وہ باڈی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر یا لیور ایک ڈیفنس کا نظام بھی اس کے اندر ہے، کفر سیلز جس کو بولتے ہیں، یہ ایک انفیکشنز کو کنٹرول کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ خوراک کے ذریعے جو جراثیم ہمارے بدن میں جاتے ہیں اگر وہ خون میں گئے تو وہاں پہ لیور ان جراثیم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لیور کے بہت سارے فنکشنز ہیں۔ تو اگر ایک انڈسٹری 24 گھنٹے کام کرتی رہے 24/7 تو نیچرلی یہ ایک قدرتی امر ہے کہ اس انڈسٹریل زون میں، اس انڈسٹریل ایریا میں بہت سارا ویسٹ میٹیریل بھی جمع ہو جائے گا اور جمع ہو جاتا ہے۔ تو جگر میں بھی، لیور میں بھی اسی طرح، چونکہ یہ 24/7 ایک میٹابولک فیکٹری ہے اور یہ میٹابولزم کرتی ہے، یہ مختلف قسم کے افعال انجام دیتا ہے، تو اس میں بھی سائیڈ بائی سائیڈ مختلف قسم کے ویسٹ پروڈکٹس جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ ان ویسٹ پروڈکٹس کا ڈسپوزل بھی ایک بہتر طریقے سے ہوتا ہے کہ جس میں پیشاب کے ذریعے یہ ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں جگر سے اور پاخانے کے ذریعے نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ویسٹ پروڈکٹس رہ سکتے ہیں۔ تو ایک صحت مند شخص میں یا ایسا شخص جس میں کوئی بیماری نہ ہو اور وہ جب فاسٹنگ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس روزے کے اس کے جگر پہ بہت ہی صحت مند اثرات پڑتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر چربی کی اس میں وہ ڈپوزیشن ہو گئی ہو تو وہ استعمال ہو جاتا ہے، باقی چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب باہر سے سپلائی نہ ہو را میٹیریلز کی، خام مال کی، تو جو میٹیریل یا خام مال فیکٹری کے اندر اس کے سٹور ہاؤس میں رہتا ہے وہ استعمال کر کے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک صحت مند شخص میں روزے کے جگر پہ بہت ہی مفید اثرات ہوتے ہیں اور جگر کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، جگر کی توانائی پاور آ جاتی ہے، اسپیشلی اس کی امیونٹی وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اس کے سیلز اگر کوئی فیٹس یا باقی چیزیں ڈپازٹس پروڈکٹ سے وہاں ڈپازٹ ہو چکے ہوتے ہیں، جمع ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بہتات ہوتی ہے تو وہ بھی کام میں آ جاتے ہیں۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، فرضی عبادت ہم پہ ہے کہ اسے نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک روحانی تسکین ملتی ہے، ہمیں روحانی پاکیزگی ملتی ہے، ہمارے بدن کو بھی، بدن کے مختلف آرگنز پہ بھی، اور جس میں لیور سب سے اہم ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اس کے مفید اثرات پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ روزہ لمبا ہے یا روزے میں بھوک پیاس ہوتی ہے یا روزے میں ہماری امیونٹی خراب ہوتی ہے، نہیں، اگر آپ ہیلدی ہیں تو روزے سے آپ کے صحت پہ بہت ہی مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے لازمی کہ اگر آپ دن کے وقت یا روزے کے ٹائم میں کچھ نہیں کھاتے لیکن اس کے بعد جب آپ کی افطاری ہوتی ہے یا آپ کی سحری ہوتی ہے اور اس میں آپ بہت ہی زیادہ امبیلنسڈ اور بہت ہی بہتات کرتے ہیں، خوراک کھانے میں بہت ہی ہائی کیلوریز کھاتے ہیں، بہت ہی ہائی کیلورک ڈائٹ لیتے ہیں، تو پھر وہ فائدہ جو آپ نے دن کے وقت حاصل کیا ہوتا ہے وہ فائدہ پھر فائدہ نہیں رہتا، بلکہ ایٹ ٹائمز وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے اور آپ کو کوئی بھی جگر کا عارضہ نہیں ہے تو اور بھی کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں اور آپ ایک صحت مند ہیں، تو یہ روزہ آپ کے جگر کو بھی کافی فائدہ پہنچاتی ہے، بشرطے کہ جب آپ کی اس سحری اور افطاری میں آپ اپنے خوراک پہ کنٹرول پالیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس
رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت ساری نیکیاں سمیٹیں، بہت ساری روحانی تسکین لیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کا بھی خیال کریں، اور جتنا ممکن ہو آپ ایک بیلنس ڈائٹس لیں۔ اگر آپ کی کیلورک ریسٹرکشن رہی ہے تو افطاری میں اور سحری میں بہت ہائی کیلورک ڈائٹس نہ لیں، اور تاکہ آپ کی جو پازیٹیو پوائنٹس فاسٹنگ سے آپ کی جگر پہ اور آپ کے باقی باڈی پہ آئے ہوئے ہیں وہ مینٹین رہیں۔ تو ویورز، آج کے سیشن میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی شخص کو فیٹی لیور ہے یا کسی شخص کو جگر کی چربی کا مسئلہ ہے تو آیا اس شخص کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کی جگر پہ، اس کی فیٹی لیور پہ روزے کا کوئی مضر اثرات تو نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے آنے والی ویڈیو میں، ضرور دیکھیے گا۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔